وہ آنسو جن کی قیمت خود محمد مصطفیٰ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان سید بیسم رضا کراچی اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہوں۔ کربلا کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ سمجھ سکے گا۔ کربلا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کی دلیل ہی یہی ہے کہ معجزے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، معجزہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک استقامت ہے، کربلا ایک ستارہ ہے، کربلا ایک استعارہ ہے، کربلا ایک ادارہ ہے۔ کربلا ہے کیا؟ اسی کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کری ہے کہ ہم تحریک کربلا کو سمجھیں۔ امام حسین نے جب یہ تحریک سٹارٹ کری، امام حسین نے جب یہ تحریک شروع کری، وہاں سے کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی کربلا ہے کیا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت یہ کہتے ہوئے انکار کی کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ امام حسین کی تھی، رہتی دنیا تک امام حسین کی یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت امام حسین یہ کہتی ہے کہ جب بھی ظلم کی بات ہوگی، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ امام حسین کی سیرت یہ کہتی ہے، اور پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی کہتی ہے کہ کسی بھی ظالم، جابر اور عامر کے خلاف سر نہ جھکانا، اپنی جان دے دینا، لیکن سر جھکانا نہیں ہے، سر کٹا دینا ہے۔ کیونکہ نظریہ جو ہوتا ہے انسان کا، جسے ہم اس کی فکر کہتے ہیں، انسان اپنے نظریے کی ہی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کا نظریہ مر جاتا ہے، اگر اس نے کسی ظالم، کسی جابر، کسی عامر کی بیعت کر لی، تو اس کا نظریہ مر جائے گا، اور جب اس کا نظریہ مر گیا، اس کا مطلب انسان مر گیا۔ تو ایسے انسان کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ زندہ رہ کے بھی مرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ بقول شاعر، جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ کربلا ایک الہی انقلابی تحریک ہے، اس نے انسانی زندگی پر دنیا کے تمام تحریکوں، جتنی بھی تحریکیں دنیا میں چلی ہیں، اس کے ساتھ ایسے اثرات چھوڑے ہیں کہ سن 61 ہجری سے لے کے آج تک 1400 صدیاں ہو گئیں، مگر آج بھی تحریک کربلا تر و تازہ ہے۔ آج یہ تحریک دنیا میں آزادی اور حریت کا نشان بن چکی ہے۔ اس تحریک نے انسانیت کو اس کی معراج پہ پہنچا دیا ہے، عزم، حوصلے اور ہمت کا استقامت کی علامت بن چکا ہے۔ انسانی آزادی کی چلنے والی تمام تحریکیں اس تحریک سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا، اور یہ تحریک کیوں برپا کی گئی؟ اسلام اور انسانیت کی بقا کے لیے چلنے والی اس تحریک کے الہی قائد یعنی مولا حسین نے خود اپنے بھائی کے نام اپنی وصیت میں اس مقصد کو بیان فرمایا کہ میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے، اور نہ میں تفریح کی غرض سے نکل رہا ہوں، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، نہیں عن المنکر اور عمل بالمعروف کو انجام دے سکوں۔ امام کے ان جملوں پر ذرا غور کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ امام نے ان تمام وجوہات کی نفی کر دی کہ جن وجوہات کی بنا پر اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ مثلاً لوگ جنگ کیوں کرتے تھے؟ خود پسندی کے تحت لوگ جنگ کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی ظلم کر کے جنگ کرتے تھے۔ اور امام حسین نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو امام حسین نے ان سب کی نفی کر دی۔ خود پسندی کے لیے لوگ جنگیں کیا کرتے تھے، امام حسین نے ظلم کے خاتمے اور فساد کی جڑیں کاٹنے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا۔ آپ ایک عظیم، عادل اور عظیم مسیحا تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ اس عظیم ہستی کے فرزند ہیں جس کے بارے میں ایک عیسائی رائٹر نے جس کا نام جارج ہے، اس نے اپنی مشہور ایک زمانہ کتاب ندائے عدالت انسانی میں لکھتا ہے کہ علی کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ خود مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حکمران اس دنیا میں آئے ہیں ان سب سے دشمنی کی گئی ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی حاکم ظلم کرتا ہے تو لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ میں واحد حکمران ہوں اس دنیا کا جس سے دشمنی کی گئی عدل کی وجہ سے، میرے انصاف کی وجہ سے۔ اسی لیے امام حسین نے اپنے نانا
کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے اس تحریک کا آغاز کیا۔ امام حسین آزادی بشر کے سب سے بڑے داعی تھے۔ آپ نے کسی فرد کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی، نہ کسی کو مجبور کیا۔ دعوت ضرور کہی، بولا ضرور، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا۔ آپ نے 10 محرم کو اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس رات، جب تمام اصحاب کو آپ نے 10 محرم صبح جنگ ہونی تھی، اب تو تمام اصحاب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا، اس پورے منظر کو جوش ملی آبادی نے اپنی ایک شاعری میں لکھا ہے کہ جب وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ، اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا، آنے ہی پر بلائے ہیں تحت و طوق سے، آنے پر ہی بلائے ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے وہ چلا جائے شوق سے۔ لیکن یاران باصفا امام حسین کے جانثار تھے، وہ کن الفاظ سے انہوں نے جو جواب دیا، جوش ملی آبادی نے پھر ان کو لکھا کہ قرباں نہ ہو آپ کے ولائے صفات پر، پتلے ہیں ہم حدید کے، پیکر ہیں سنگ کے، انسان نہیں پہاڑ ہیں میدان جنگ کے۔ جوش ملی آبادی پھر لکھتے ہیں کہ شبیر نے حیات کا عنوان بنا دیا، شبیر نے حیات کا عنوان بنا دیا، اس رات کو بھی ماہ درخشاں بنا دیا، یعنی وہ رات کہ جس رات مولا کو پتہ ہے صبح جنگ ہونی ہے، اس رات کو بھی ماہ درخشاں بنا دیا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب باوفا سے فرمایا، کل میرے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا، میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں آپ سب پر سے اپنی بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رات کی تاریخ میں آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ یہ لوگ مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مجھے مار دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے ان جملوں پر، مولا کے جو جملے ہیں کہ آپ اس رات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی صبح جنگ ہونی ہے۔ امام تمام لوگوں کو، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اندھیرا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ شاید اس لیے بھی اندھیرا کا آپ نے ذکر کیا کسی کو شرمندگی نہ ہو، اور تمام ذمہ داریوں کو بھی ختم کر رہے ہیں، اور سب سے اپنی بیعت بھی اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پر سوائے اس تحریک کربلا کے اور آپ کو کہیں بھی اس طرح کا عمل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی لیڈر، کوئی رہبر، تو لیڈر رہبر کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح کوئی جنگ ہونے والی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ مولا حسین کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ ایسے چلے جائیں، آنے والے واقعات کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں تھا، یہ اسلامی اقتدار کی بقا کا دن تھا، یہ کٹ جانے شہید ہونے کا دن تھا، یہ انسانیت کی معراج کا دن تھا۔ 10 محرم کو لشکر یزید سے لوگ مرنے کے لیے امام حسین، آپ کو تاریخ میں ملے گا ناظرین کہ 10 محرم یا 9 محرم کی شب عاشور بھی بہت سے لوگ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے، جس میں ایک جناب حر بھی تھے، لیکن کوئی بھی، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ ہم اس لشکر میں شامل ہوں گے تو ہم مار دیے جائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو امام حسین کے لشکر سے وہاں جانے کے لیے نظر آئے۔ سب کو پتہ تھا کہ وہ لشکر جو سامنے ہے یزید کا لشکر، وہ بچ جائے گا، وہ زندہ رہے گا، یہ لشکر قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہاں سے تو لوگ آئے قتل ہونے کے لیے، لیکن یہاں سے زندہ رہنے کے لیے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بقول جوش ملی آبادی، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسط ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند و افناس سے فولاد کو برماتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ 2 عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گے۔ تحریک کربلا، کربلا کیا ہے، اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔